کہ آپ نے جو غفلت کی چادر تان لی ہے، آپ جو سستی اور کاہلی کی ایک لمبی چادر تان کے سو گئے ہیں، آپ نے جو صرف ہیرو راجا کی کہانیاں سن کر اپنے لیے جنت منتقل کرا لی ہے، آپ نے جو کسی اور کہانیوں پر گزارا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے، آپ نے بیداری لانے کے لیے، سنیت کو جگانے کے لیے، سنی قوم کو منظم کرنے کے لیے، سنیت کو ایک علم کے نیچے لانے کے لیے اور اس کفر خلافت کی ہمیشہ کے لیے راہ روکنے کی غرض سے میں یہ کفریہ کلمات نقل کر رہا ہوں کہ شاید اس صورت میں تم بیدار ہو جاؤ اور تم ہمارے موقف کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکو۔ توجہ کیجیے، ظلم کی انتہا ہو گئی، قیامت ٹوٹ گئی، اندھیرا چھا گیا، رب کا غضب جب تک دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج اصحاب رسول کی ماں کو گندی اور ننگی گالی، جو گالی کسی عام بازاری آدمی کو بھی کوئی نہیں دیتا اور نہیں دے سکتا ہے، وہ گالی 14 صدی بعد اصحاب رسول کو، جنہوں نے بچے دیے، وطن دیا، جان دی، نیکوں کی انگلیوں کے سامنے کھڑے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کی ساز کر چھوڑی، جنہوں نے بھوک برداشت کر کے پیغمبر کا ساتھ دے چھوڑا، جنہوں نے کفر کے اڈے اکھیڑ پھینکے، جنہوں نے لات عزا کی چاہیے ہمیشہ کے لیے مٹا دی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے ضابطہ حیات کو دور دور تک پہنچایا، جو کیسر، کسرا، انطاکیہ، قبرص جیسے جزیرے علاقے مالک فتح کر کے اسلام کا علم گاڑ گئے، قرآن پہنچا دے، سنت پہنچا دے، نبی کی ایک ایک سنت آپ تک منتقل کر گئے اور سب کچھ سچ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے تم تک دین پہنچا گئے۔ آج ان صحابہ کو ماں کی گالی اور وہ بھی ننگی، وہ بھی انتہائی خلیج، وہ بھی انتہائی گندی دی جا رہی ہے، جسے میں محض پہ نقل نہیں کر سکتا ہوں۔ سنیو سنیو، ہائے مٹ گئی سنیت، ہائے مر گئے مودی، ہائے مر گئی قوم، ہائے مر گئے مسلمان۔ اس حد تک ظلم بھی ہونا تھا ہماری زندگیوں میں۔ بغاوت بنو امیہ کے نام سے لاہور سے کتاب غلام حسین نقوی کافر ملعون راستی کی چھپی ہے، اس کے صفحہ 331 پر فاتح مصر عمر ابن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو ماں کی گالی دیتے ہوئے یہ دجال بن دجال لکھتے کہ عمر بن عاص کی ماں نابغہ اتنی بدماش عورت تھی کہ ڈاکوں کے لیے اس کی ٹانگیں ہر وقت اٹھی رہتی۔ کو آتا ہے بتلاؤ میں کہاں جاؤں، جب در سے دستک دوں میں آج مرشد کی قبر میں دستک دیتا ہوں، میں آج مرشد کے در میں دستک دیتا ہوں، میں آج مرشد کے گھر دستک دیتا ہوں، مجھ کو بتلاؤ میں کہاں جاؤں۔ ایک وقت تک گالی ہے، یہاں تک کیا بنا وارث ہو گئے، 1400 سال بعد مادی گال اور ابھی اتنی گندی اور اتنی غلیظ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے راہ بتلاؤ، مجھے در بتلاؤ، مجھے لائن بتلاؤ، میں مرنے کو پھر رہا ہوں، مرنے کو جان اکیلی طرح سے میرا رب جانتا ہے، کوئی سودا بازی اور تسلو نہیں ہے، سچے ہو تو یوسف مجاہد، میں نے اولاد کے نام وصیت لکھ دیے کہ میرا وجود بھول جاؤ، تمہارا مالک میں صحابہ کی عظمتوں کے لیے جان دے جاؤں گا، آگے رکھ جانے اس کی پیاری مخلوق جانے۔ سپاہی صحابہ کے ہر کارکن کی یہ ڈپٹی ہے، وہ مفادات سے بالا تر ہو کر اس کفر کی راہ روکنے کے لیے لہن ہموار کرے، اپنی صفوں میں نظم و ضبط لائے۔ سنیے، یہ وہ مجبوری ہے
جس کی وجہ سے میری زبان میں تلخی آئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے مشکلات سے گزرنا پڑا ہے۔ اگر تم ہمارے اس موقف کو صحیح سمجھتے ہو تو اپنے حالات بدلو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، ورنہ قیامت کے دن تم رسول کو منہ نہیں دکھا سکو گے کہ اس کی پیاری جماعت نے جس نے سب کچھ قربان کیا آج ان کی ماں محفوظ نہیں۔ لاہور سے چھپا اس سے بے ایمان مصنف لکھتے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی اور اسی طرح تمام صحابہ کی بیٹی نے ایک نیا عاشق تلاش کیا کرتی تھی۔ نہ بیٹیاں محفوظ صحابہ کی، نہ ان کی خدات محفوظ، نہ نانیاں محفوظ، نہ باقی محفوظ، نہ ماں محفوظ، نہ امہات المومنین محفوظ، نہ خود رسالت مراد محفوظ۔ یہ تمام کفر شیعہ کا کفر ہے۔ اگر اب بھی تم شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے اور نہیں کہتے ہو پھر میں تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بازو کھڑا کر کے اور آج جیسے اجتماع میں کوئی ایک آدمی کہے جو کہ میں شیعوں کو کافر نہیں سمجھتا۔ سے آئے ہو تم، پورے پنجاب کی مٹی بیٹھے ہو، پورے ملک کی نمائندگی ہے، کہیں سے ایک، کہیں سے دو، کہیں سے 4 آدمی آئے ہیں۔ گوار ہے نا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، گوار ہے نا میں نے حجت پوری کر دی ہے، گوار ہے نا میں نے تمہیں کافروں سے کفر سے مطلع کیا ہے، گوار ہے نا میں نے تمہیں بتایا کہ صحابہ پاکستان میں مظلوم ہو گئے، گوار ہے نا کہ ہمارا یہ درد دل تھا جو تمہارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے بتلا رہا ہوں، ٹھہریے، کلمہ پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس میں منافق نہیں ہیں، یہ جذبے میرا کاروبار نہیں ہے، یہ رات دن کے سفر میرے پیٹ کے لیے نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے، یہ درد دل ہے جو میں امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور رکھتا چلا جا رہا ہوں، اور اس امید پر کہ کبھی اس مٹی میں درخیزی آئے گی، اس امید پر کہ کبھی یہ پودے رنگ لائیں گے، اس امید پر کہ کبھی امت میں بیداری آئے گی۔ میری زندگی میں نہ آئی تو مجھے توقع ہے میری موت کے بعد آ جائے گی، لیکن میں صحابہ کے سامنے جانے کا منہ نہیں رکھتا ہوں کہ ہم زندہ تھے تمہاری بیٹیوں کو گالیے، ہم زندہ تھے تمہاری ماں کو گالیے، ہم زندہ تھے تمہاری نانیوں کو گالیے، ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ سنیو، وقت ہے کہ بیدار ہو کے میدان میں آؤ تاکہ ان کافروں کے قلم، زبان، قدم ہمیشہ کے لیے روک لیے جائیں۔ اگر تم ایسا کام نہیں کرتے ہو تو مجرم ہو۔